ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ کلاسیکی آرٹ کے نقطۂ نظر سے علامتی فن فطرت اور روحانیت کو ملانے کا جھوٹا ذریعہ ہے، اس لیے کلاسیکی آرٹ اس نقص پر قابو پاتا ہے۔ آرٹ کا آغاز علامتی آرٹ سے ہوا ہے، کلاسیکی آرٹ سے نہیں۔ علامتی آرٹ اپنے مختلف مرحلوں میں یہ لا حاصل کوشش کرتا رہا کہ روحانیت اور فطرت کو ملانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن علامتی آرٹ کو اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ علامتی آرٹ جھوٹے طریقوں سے اس ملاپ کی کوشش کرتا رہا۔ کلاسیکی آرٹ اس جھوٹے ملاپ کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی شکل بدل کر اسے آئیڈیل انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ سوال کہ یونانیوں نے اپنا مذہب کہاں تک غیر قوموں سے حاصل کیا، ایک بے حد متعلق سوال ہے۔ اس سلسلے میں ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ ہومر اور ہیسوئیڈ نے یونانیوں کو ان کے دیوتا عطا کیے، البتہ ان دیوتاؤں میں سے ایک آدھ دیوتا مصریوں کا دیوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں عظیم شاعر یعنی ہومر اور ہیسوئیڈ کی دوبارہ شکلیں متعین کرتے، ان ورثے میں ملے ہوئے دیوتاؤں کی اساطیری قلب ماہیت ہو چکی تھی، اور یہ دیوتا یونانیوں کی ترقی اور ان کی قومی تاریخ کا حصہ بن چکے تھے۔ یونانی دیومالا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں علامتی آرٹ سے مختلف انداز میں فطرت اور روحانیت کا ملاپ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ فطرت اور زندہ چیزوں میں روح اپنی آئینہ داری کرے۔ روح فطرت کو اپنے اظہار کی اہل نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ یونانی دیوتا اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ صرف مطلق داخلی روحانیت میں پناہ لے لی جائے، بلکہ یہاں فطری عنصر روحانی انفرادیت کو اپنی جگہ دے دیتا ہے، جس کا بہرحال ایک مادی اور جسمانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس میں فطری قوت اور عمل روحانیت سے مل جاتے ہیں۔ فطری چیزوں کی پستی کے باعث حیوانوں کو کلاسیکی آرٹ کی آزاد اور خالص خوبصورتی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستانی اور مصری قومیں کچھ جانوروں کو مقدس سمجھ کر ان کا احترام کرتی تھیں۔ ان قوموں نے فرض کر لیا تھا کہ حیوانوں میں بھی الوہیت مرئی طور پر موجود ہوتی ہے۔ دوسری انتہا پر قدیم عبرانی قوم تھی جسے ساری فطرت میں کوئی علامت اور خدا کی کوئی موجودگی نظر نہیں آتی تھی۔ کائنات میں اسے بس وہی قوت نظر آتی تھی جو خارجی چیزوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن عبرانیوں میں بھی زندہ چیزوں کے لیے مشرقی انداز کا احترام موجود تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو حیوان کا خون چکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ خون میں زندگی ہوتی ہے۔ یونانی دیومالا میں حیوانوں کی یہ پستی پرومیتھیس کی آگ کی چوری کی کہانی سے منسوب ہے، جس میں اس نے انسانوں کی خاطر زیس کی آگ چرائی تھی تاکہ انسان دیوتاؤں کے احترام میں اور ان کے خوف سے جانوروں کی جو قربانی کرتے ہیں اس سے بچ جائیں، اور انسان ان چیزوں کو پکا کر کھا سکیں جو وہ قربان گاہ پر نہیں چڑھائیں گے۔ اووڈ کی میٹامورفیس اور خاص طور پر اس کے وہ ابواب جن میں ہومر کے زمانے سے پہلے کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس موضوع پر ہمارا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ مصریوں میں عناصر فطرت کے دیوتاؤں نے ترقی کر کے حیوانوں کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔
यूनानियों में फितरत की आफाकी कुव्वतों की पस्ती का एक हिजार ऑरिकल की शक्ल में भी था। ऑरिकल से ये मालूम होता था कि देवताओं की मर्जी और इनका इल्म क्या कहता है। सबसे मशहूर ऑरिकल इल्म के देवता अपोलो से मंसूब है, लेकिन जिस सूरत में ये उलूही इल्म और इरादा जाहिर होता था वो एक भद्दे अंदाज की फितरी चीज होती थी और मुकम्मल तौर पर मुबहम, मसलन पत्तों का खड़खड़ाना, पीतल के बर्तन की आवाज जो हवा के झोंके से पैदा हो रही हो, या फितरत की ऐसी आवाजें जिनका इबलाग पूरी तरह ना होता हो। यूनान में खुद फितरी ताकतों को सतही शख्सियतों में पेश किया जाता था। मसलन एरोबिस और टार्टरियस और क्यूस जेर जमीन देवता थे और इन्हीं के साथ टाइटैनिक, एरो, गाया, बोरेनिस और क्रोनोर वगैरह भी थे। इन्हीं में से कुछ बहुत ज्यादा मुतय्यन ताकतें रूनुमा हुई, मसलन हिलियस और सिसिनियस, जो बाद में यूनान के रूहानी देवताओं की फितरी बुनियाद साबित हुए। इंसान का जहन इस तरह तजरीदी और बगैर हैत की चीजों से मुतशक्किल फितरी ताकतों की तरफ गया, यहां तक कि फितरी देवताओं पर रूहानी देवताओं को गलबा हासिल हो गया।